بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك علما نافعا يا رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ یہ ہمارے سورہ کہف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ یہاں پر جمع کیا اور توفیق دی کہ ہم اللہ کے کلام سے کچھ سیکھیں، سمجھیں اور علم حاصل کریں اور اپنی ایمان کو مضبوط کر لیں۔ تو الحمدللہ آج ہماری آیت نمبر 23 سے آج ہمیں سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے لاسٹ آیتوں میں دیکھا تھا اصحاب الکہف غار والوں کے قصے کے بارے میں کہ کس طرح سے ہوا تھا ان لوگوں کا واقعہ، کتنے نوجوان تھے، کس طرح سے انہوں نے بادشاہ کے سامنے جرت کی تھی، توحید کو بیان کیا تھا، اس کی بادشاہت کو انکار کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں حکم دیا تو وہ جا کر ایک غار میں چھپ گئے اور کئی سو سالوں تک وہاں پر وہ رہے۔ اختلاف دیکھا تھا ہم نے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو اس میں اختلاف تھا کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا، یا 5 تھے یا 6 تھے، اس طرح سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان کی گنتی پر نہیں جانا ہے، ہمیں ان کی تعداد سے کوئی سروکار نہیں، اس کا علم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے جو اس واقعے میں سبق ہے ہمیں اسے حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ وَلَا تَقُولَنَّ، و اور لا نہ، تقولن آپ کہیں، بالکل بھی، لشیء کسی چیز کے متعلق، انی بے شک، میں، انی بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالکا غدا، ذالکا یہ کام، غدا کل، الا سوائے مگر، ان یشاء یہ کہ چاہیے، اللہ یہ کہ اللہ چاہے، وذکر اور یاد کرے، رب کا اپنے رب کو، اذا جب، نسیت آپ بھول جائیں، وقل اور کہیں، عسیٰ امید ہے، ان کے یہدینی ہدایت دے مجھے، ربی میرا رب، لی اقرب قریب تر راستے کی، من ھذا اس سے، رشدا بھلائی کے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین انشاءاللہ کہنے کا حکم اپنے نبی کو دے رہے ہیں۔ اگر کسی کام کو کرنا چاہیں، اگر کل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی فیوچر میں، یا وہ فیوچر قریب کا ہو یا دور کا ہو، یعنی نیئر ابھی تھوڑے کچھ دیر کے بعد کرنے والے ہیں یا کل کرنے والے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ، جیسے انسان اگر کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام یہ کل کروں گا یا کچھ دیر بعد کروں گا، تو اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کا ضرور کہیں، کیونکہ کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ اللہ رب العالمین وہ عظیم ہستی جو عالم الغیوب اور تمام چیزوں پر قادر ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ہم اسی لیے اللہ کی مدد طلب کریں جو ہم کام کرنے جائیں اس میں، تاکہ خیر ہو۔ تو یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سورہ کے تعارف میں بھی دیکھا تھا اسٹارٹنگ میں کہ اس سورت کا نزول کا ایک اہم واقعہ بھی اس میں ذکر ہے کہ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے
کہ روح کے بارے میں، یا یہ یاجوج ماجوج، ذوالقرنین، اور پھر جو یاسابل دیکھا تھا کہ ہم نے کہ ان سے سوالات کیے تھے اہل مکہ نے، اہل قریش نے، اس طرح سے، کیونکہ یہ واقعات جو ہے جو ابھی ہم نے کیا ہے ذکر، واقعہ غار کا، نوجوانوں کا غار والا واقعہ، اس کا ذکر ان کی پچھلی کتابوں میں بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں آپ کے جوابات کو کل دوں گا، لیکن قطن مطلب ذہن سے آپ سسم کے نکل گیا، انجانے میں آپ سسم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا. تو آپ دیکھیے اس کے بعد کئی روز تک وہی نہیں آئی، اسی طرح سے صورتحال رہی. آپ سسم انتہائی پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ وہیں پر مخالفین کیا کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، خوشیوں سے تالیاں پیٹ رہے تھے، آپ کو ناکامی کے نعوذ باللہ تانے دے رہے تھے، مطلب باتیں کہہ رہے تھے طرح طرح کے کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم تو اسی طرح کہہ رہے تھے. یعنی یہ سب آپ سسم کو دیکھنا پڑ رہا تھا، آپ سسم یہ سب برداشت کر رہے تھے. لیکن پھر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتانے کے لیے ایک، اس بات سے ہمیں اس واقعے سے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے انشاءاللہ کے کہنے کی، کتنی مطلب ضرورت ہے کہ ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا اس معاملے میں کہ انہوں نے نہیں کہا انشاءاللہ، تو وہی کا سلسلہ منعقد کی روک دیا گیا کئی روز تک. اور کتنے اس معاملے میں آپ پر باتیں برداشت کرنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار قریش کے کتنے تانے برداشت کرنی پڑی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آنے تک جب اللہ کی مرضی ہوئی، تب اللہ کو جب منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے جوابات لے کر اس صورت کو اس طرح سے نازل فرمایا، جس میں تمام جوابات کو کھول کر رکھ دیا گیا. تو ہم دیکھیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی بار چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن ہم کیا ان کلمات کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں؟ یہ چیزیں ہم اپناتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، یا ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول بناتے ہیں اگر بچے ہمیں کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم انہیں ہاں ہم ضرور دیں گے، آپ کو یہ چیز چاہیے، اچھا ہاں ضرور دیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دیں گے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ صورت اسی سبب کا نزول بنی، یعنی یہی ریزن تھا کہ آپ بسم انشاءاللہ. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہی کو روک کر بتایا اور پھر حکم دیا اس میں کہ جب بھی آپ فیوچر میں کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنے کا عزم یعنی ارادہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کیا کریں. کیونکہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، انسان ایک کمزور ہستی ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے جو کام کرنے جا رہا ہے اس کام میں اس کے لیے خیر ہوگی یا بھلائی ہوگی. اگر انشاءاللہ ہم کہتے ہیں تو اس اللہ کی توفیق بھی، اللہ کی مشیت بھی ہمارے اس کام میں شامل ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اذا نسیتا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ صرف ہمیں کہا نہیں کہ آپ انشاءاللہ کہیے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اذا نسیت، اگر آپ بھول جائیں، یعنی اگر انسان بھول بھی جائے تو وہ قل عسا، امید ہے کہ وہ کہیں یا دینی ہدایت دے مجھے میرا رب. یعنی جب اس کو یاد آ جائے وہ انشاءاللہ کہے، پھر وہ رب کو یاد کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح کرے، استغفار کرے، اور یا اقربا، قریب تر راستے کی طرف اسے بھلائی کا، یعنی ممکن ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں انشاءاللہ کہہ کر اللہ سے دعا مانگے، طلب مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرمائے. اگر یہ کام میرے لیے بہتر اور خیر ہے تو اس میں کرے، اگر نہیں ہے اس کام میں کوئی خیر اور بھلائی میری، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خیر اور بھلائی والا کوئی کام عطا کرے. تو یہ چند کلمات ایسے ہیں جو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں. جیسے یہ انشاءاللہ، کسی چیز کو دیکھ کر، خدا کی قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ، اور کسی ایسی چیز کو دیکھنا جیسے ماشاء اللہ کہنا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے. یعنی یہ سارے کلمات دیکھیے وہ ہیں جس میں توحید بھری پڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی. گویا کہ ہم ان تمام کلمات سے اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ چیز، یہ کمالات، یہ جو ہے کوالٹیز، یہ ساری ہم نے خود نہیں کی ہیں، ہم اس کے لائق نہیں ہیں. یہ ساری چیزوں کے لائق صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں. اسی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی، جس نے یہ ساری خوبصورت چیزیں بنائی. یا اگر ہماری کوئی تکلیف دور ہوئی تو جیسے ہمارے منہ سے فوراً نکلتا ہے الحمدللہ،
یعنی اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں مشکل سے آسانی عطا کی، جس نے ہمیں مشکل سے نکالی۔ اللہ کی مدد، اس کی مہربانی، اس کے حکم سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ تو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل تھی، ہم کسی مشکل میں پریشان حال تھے، تو اللہ تعالیٰ جسے ہی ہمیں راحت دیتا ہے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ ہم اگر کسی کو خوش و خرم دیکھتے ہیں، کامیابی کو دیکھتے ہیں اس کی، تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ یعنی اس میں کسی اور کا، میرا یا ہم میں سے کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے جسے یہ ملا ہے۔ یہ سب چیزیں تو اللہ کی مرضی ہے اور اس کی مشیت سے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ مستقبل میں بھی کسی کام کے کرنے کے بارے میں ہم اظہار کریں تو ہم کیا کہیں، ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہیں۔ یعنی میرا ارادہ تو صرف ایک کام کو کرنے کا ہے، مگر صرف میرے ارادے سے کیا ہوگا؟ میں اس کام کو کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے ارادے سے کیا ہوگا؟ حقیقت یقیناً زندگی میں یہ کام جو میں کرنا چاہ رہی ہوں، جس چیز کا میں ارادہ رکھ رہی ہوں، یہ کام تو تبھی ہوگا جب اسے میں اللہ کی منظوری ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، اور اس میں اگر بھلائی ہوگی تو یہ کام میرے لیے خیر اور بھلائی والا ہو۔ تو دیکھیے اس آیت سے ہمیں کتنا سمجھ آ رہا ہے کہ ان کلمات کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم بچوں کو دیکھیں گے، کچھ اگر نقصان ہوتا ہے کوئی چیز کا، یہ تو او مائی گاڈ ایسے کلمات، یا کسی اچھی چیز کو دیکھ لیتے تو بچوں کے منہ سے واو امیزنگ ایسے کلمات کو ہم نکالتے ہیں، کیونکہ ہم مغربی تہذیب کو اپنانا چاہ رہے ہیں، اس میں ہم فخر سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو جب بچہ بولتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے کتنے خوبصورت کلمات ہمیں سکھائے ہیں، یہ سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمد للہ، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ وہ کلمات ہم بھی اپنائیں اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کو بھی ان کلمات کی اہمیت بتائیں۔ دیکھیے جو کام اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سب کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی، اور بتائیے کتنی ہمارے لیے زندگی میں برکات ہوں گی اگر وہ کام میں اللہ کی مرضی بھی شامل حال ہو جائے، صرف ان کلمات کو کہنے سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہوگی اگر صرف ان کلمات کو اگر ہم کہہ رہے ہیں، اگر تو کتنا اللہ کی منظوری، اللہ کی رضا، اللہ کی معیشت ہمارے اس کام کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور پھر تو وہ کام ہمارے لیے سوچیے کتنا بابرکت ہو جائے گا جس میں اللہ کی مرضی ہو۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو ہماری زندگی کے ہر قدم قدم پر، بات بات میں ہمیں توحید کا سبق یاد دلاتے ہیں، ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ ساری قابلیتیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارا جو یہ ہے کام یا امر، یہ جو دنیا میں جو ہو رہا ہے، یہ میرے یا آپ کے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، جو یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ایک رب ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے، ہمیں سبق دلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو، اس کے اختیارات، اس کی مشیت کو اپنے کاموں میں شامل کریں، اللہ کی مرضی کو اپنے کاموں میں لیں۔ تو ہم زیادہ تر ان کلمات کو کہیں، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ کلمات ہماری زبان پر رہنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے، ابھی مطلب 2 سیکنڈ کی بھی چیز ہے، اگر بچہ بھی کوئی چیز مانگ رہا ہے کہ امی آپ مجھے یہ بنا کر دیں گی یا کریں گی، یعنی شام کے ڈنر کے لیے بھی سمجھیے اس کے لیے، تو ہم فوراً اس وقت کہے کہ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ کہنے سے یہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ کی مرضی، اور پتہ نہیں اگلے پل، کیونکہ ہمیں ہمارے خود کی اگلی سانس کا بھی اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اتنے بے بس اور لاچار ہیں۔ تو ہمیں ان کلمات کو ضرور اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے، ان کلمات کے ساتھ ہی ہم ہر کام کو کریں۔ یہ کلمات ہمارے زبان پر ان مغربی تہذیب کی کلمات سے زیادہ ہو، ہمارے بچوں کو ان کلمات کی اہمیت بتائے کہ اللہ رب العالمین سے جڑے رہنے، اللہ کی مرضی کو اپنے کام کے ساتھ لینے کے لیے ان کلمات کا کہنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، وہ اور لبیث وہ ٹہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، فی میں، 300 سنین سال، وزدادو اور زیادہ رہے، 9 قل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی اعلم خوب جانتا ہے، بیما اس کو جو لبیسو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماواتی آسمانوں کا علم، والارض اور زمین کا، اب صرف کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے بھی وہ اسمی اور کیا ہی خوب سننے والا ہے وہ، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس کے سوا
من ولی، کوئی دوست، ولا یشرکو، اور نہیں وہ کوئی شریک کرتا فی حکم ہی، اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ اب یہاں پر دیکھیے چل رہی تھی بات، ہم نے لاسٹ اس میں دیکھی کہ بات کس بارے میں چل رہی تھی کہ ان کی تعداد کیا ہے، وہ کتنے لوگ رکے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ وہ کتنے سال رکے۔ اب یہاں پر اس آیت سے پہلی چیز تو ہم یہ کر لیں کہ کلیئر اختلاف ہو رہا تھا لوگوں کا کہ وہ 300 سال رکے یا 309 سال رکے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال یا اس سے زیادہ، یعنی 309 سال۔ لیکن آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے، یہ چیز، یہ آیت ہمیں، آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے آگے والے کہ یعنی اس کا علم واقعی میں وہ کتنے سال ٹھہرے، اس کا علم واقعی اللہ کو ہے۔ یہاں پر یہ ان چیزوں کا، ان لوگوں کا قول بتایا جا رہا ہے جو کہہ رہے تھے کہ شمسی حساب سے وہ 300 سال یا قمری حساب سے 309 سال چاند کے حساب سے ٹھہرے۔ تو یہاں پر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو مختلف تعداد بتا رہے تھے۔ اگر یہ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے 300 یا 309 سال، تو آگے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے اس کو جو وہ ٹھہرے، یعنی اس مدت کو جو وہ ٹھہرے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ اس طرح سے نہیں کہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی میں یہاں پر صحیح تعداد اگر بتا دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ بات کو آگے نہیں بتاتے کہ اللہ ہی خوب اس کو جاننے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ اختلاف ان لوگوں کا ہے جو کر رہے تھے لوگ اس درمیان۔ اب اللہ تعالیٰ پھر آگے اسی طرح سے ہمیں، جس طرح سے پچھلی آیت میں ہمیں بتایا تھا کہ آپ تعداد میں مت پڑھیے کہ ان کی تعداد کیا تھی یا وہ کتنے سال ٹھہرے، کیونکہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو آسمانوں کے غیب اور زمین کا، یعنی جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے، ہم یہاں تک کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ کسی سامنے والے کو پتہ نہیں ہوتا انسان کو، یا سامنے والا انسان کیا سوچ رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے غیبوں کو۔ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے کا بخوبی علم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال ٹھہرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کو بتا رہے ہیں، ان لوگ جو اختلاف کر رہے تھے اس وقت، یہ 300 سال یا 309 سال ٹھہرے، لیکن آپ کہہ دیجئے اس اختلافات پہ مت پڑیے، کیونکہ اس کا علم اللہ کو واقف ہے، اللہ اس علم سے جانتا ہے، صحیح علم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ آسمان اور غیب کا جاننے والا ہے، وہ بات جانتا ہے جو کوئی اور انسان نہیں جانتا۔ وہ ہمارے ذہنوں کے، ہمارے سوچ کو، ہمارے دلوں میں پوشیدہ رازوں کو بھی اللہ ہی رب العالمین جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اب صرف وہی خوب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ خوب سننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو عظیم اسماء و صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ یعنی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے سے مراد، اور ان کی آوازوں کو خوب سننے والا ہوں سے مراد۔ ان دونوں الفاظوں میں جو ہے دیکھنا اور سننا جو مبالغہ استعمال کیا جا رہا ہے، ایکسٹریم ہائی، یعنی اللہ ہر موجودہ چیز کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور ہر آواز کو سن رہا ہے، یعنی کوئی بھی گفتگو، کوئی بات، کوئی کلام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس سے زیادہ، اللہ سے زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا نہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے چھپا ہوا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب باتیں اللہ سن رہا ہے، کیونکہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کا کوئی مددگار اور شریک نہیں ہے۔ ان تمام کام، اس چیزوں سے، یہ جو بھی ہیں، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، اس کے حکم میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اس کی یہ جو صلاحیت، اللہ رب العالمین کی جو یہ اسماء صفات ہیں، دیکھنا اور سننا، اور اس کے حکم میں، یہاں پر اس بات کو، توحید کو خالص بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اپنے حکم میں وہ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، وہ یکتا ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب ان لوگوں کے جو اختلافات چل رہے تھے ان کو تردید کر کر یہاں پر آگے توحید کی بات کی گئی کہ اب ان اختلافات میں مت پڑو، یہاں جان لو کہ خوب دیکھنے اور سننے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے بارے میں تمہیں اس کا علم دیا جا رہا ہے۔ اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غار میں کتنے عرصے تک سوئے رہے،
اب اس کا جواب بتا دیا گیا 300 یا 309 سال تک، یہ لوگوں کا قول، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنے سال تک وہ سوئے رہے۔ اب پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور توحید کو بیان کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے اختیارات میں، میری حاکمیت میں، یعنی میرے حاکم ہونے میں، میرے مالک ہونے میں، میرے رازق ہونے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ یہ توحید ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سارے اختیارات، سارے حکم اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان تمام نفوس سے بری ذمہ کر دیا جو لوگ ٹھہراتے ہیں کہ مطلب نعوذ باللہ اللہ کے کوئی ولی ہو سکتا ہے، یا اللہ کا کوئی اس طرح سے کہ کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ تک پہنچے گا۔ ان تمام چیزوں کے، ان تمام عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا، یعنی غلط ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ میں ہی غیب کا جاننے والا ہوں، میں ہی آسمانوں کا علم، میں ہی زمین کا غیب کا علم جاننے والا ہوں، میں ہی تمہارا سننے والا ہوں انسانوں کا، میں ہی خوب دیکھنے والا ہوں تم کو۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میری حاکمیت میں، میرے حاکم ہونے میں، میرے مالک ہونے میں کسی کو بھی شریک نہیں، میں یکتا ہوں، وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے انشاءاللہ کی اہمیت کیا ہے، یہ کلمات ہماری زندگی میں کتنے معنی رکھتے ہیں، اور ان کلمات سے ہماری زندگی میں کتنی برکات اور اللہ کی مرضی ہمارے کام میں خیر کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ پھر ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، تو ہمیں اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کلمات کتنے بھاری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف جو چل رہی تھی، ان کی مدت جو غار میں ٹھہرے رہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا کہ اس کے اختلاف میں مت پڑو، کہ کتنے اس بحث میں کہ کتنے مہینے یا کتنے سال وہ ٹھہرے رہے اس طرح سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ آپ قطعاً کہیں، لِشَيْءٍ کسی چیز کے متعلق، انی بلا شبہ میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدا کل، مگر الا مگر ان یہ کہ اشاء چاہے اللہ، وذکر اور یاد کرے رب کا اپنے رب کو اذا جب آپ بھول جائیں، اور وہ کل کہیں، عسا امید ہے، ان کہ یہدینی ہدایت دے مجھے، رب میرا رب، یہ یہاں پر جڑا ہوا لی اقرب قریب تر راستے کی طرف، میرا رب قریب تر راستے کی طرف، من ہاذا اس سے، رشدہ بھلائی کی۔ آیت نمبر 24۔ وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی میں، کہفی غار، ہم اپنے غار میں، ثلاثہ 300 سنین سال، وازدادوا اور وہ زیادہ رہے، 9۔ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی اعلم خوب جانتا ہے، اللہ ہی خوب جانتا ہے، بما اس کو جو، لبثوا وہ ٹھہرے، لہو اس کے لیے، غیب السماواتی آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا، اب پھر کیا ہی خوب دیکھنے والا بھی ہی ہے وہ اسمی اور کیا ہی خوب سننے والا ہے وہ۔ ما لہم نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من سے، دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولا و اور لا نہیں، یشرک کوئی شریک کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، حکم فی میں، حکم ہی اپنے حکم میں، احدا کسی کو بھی۔ تو 26 آیت تک ہمارا رہا 23 سے، انشاءاللہ کل آگے دیکھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، جو بھی حق بات ہم نے کہی ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو شیطان کی طرف سے اللہ ہمیں اس پر معاف کرے، درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.